کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے۔ تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے، چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا۔ اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا۔ یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے۔ کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا، تاکہ وہ پرپز اچیو ہو۔ اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے۔ قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا انریلسٹک گول بنا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی۔ دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے، اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے۔ سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا، یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا۔ تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے، اور سحری میں برکت ہے۔ ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے، ڈیٹس اور واٹر سے۔ آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں، جو بھوکا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبیسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی، اوپر نیچے ہوگا معاملہ۔ تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں۔ فروٹس ہے، کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے، سیروٹونن ہے، فائبر ہے، تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹڈ تھی، یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے، سخی ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا، میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے، اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں۔ لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا، لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول، آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا، اوبیسلی اٹ از ویری میننگ فل، اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا۔ اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں۔ قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے، کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کے دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے، اپنی چیز کوئی دکھانی ہے۔ جب آپ قیام اکیلے میں کر رہے ہوں گے تو وہ ویزیبلٹی کا شوق بھی ٹوٹے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ایگو بھی ٹوٹے گی اوبیسلی، اس کے بعد کیریکٹر ریفائنمنٹ اس طرح ہوگی، صبر پیدا ہوگا، کیونکہ ہم لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ۔ اور بائی دا وے یہ بات ثابت ہے، اس پہ فتاوی ہے علماء کی کہ قرآن کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے موبائل پہ قرآن کھول کے اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران، نفل قیام کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قیام بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ از ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر، کردار سازی۔ اسی لیے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایوارڈز رکھیں، انعامات رکھیں کیریکٹر کو لے کے، کہ مثال کے طور پہ جو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے گا ان ٹرمز آف جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا رمضان میں، اس کو ہم انعام دیں گے، اسپیشلی بچوں میں مقابلہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ مے بی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا، جو سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرے گا، صبر دکھائے گا، اس کو انعام ملے گا۔
یا جو ریگولر تراویح اٹینڈ کرے گا اس کو انعام ملے گا. یو کین تھنک کہ کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور پھر آخری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے رمضان میں. ہی واز ویری جینرس. تو ہمیں بھی اپنی زبان کے حوالے سے, ہمیں بھی اپنی صبر کے حوالے سے, ہمیں بھی اپنی ٹالرنس کے حوالے سے بہت جنرس ہونا چاہیے رمضان میں. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, ریئل ٹیسٹ ہے کہ رمضان ہم کیسا گزارتے ہیں. فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ سے؟ نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان ہے وہ صرف انڈیویجول ورشپ نہیں تھا, اٹ شیپڈ دا ہاؤس ہولڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو شامل کرتے تھے عبادات میں. تو ایز اے فیملی آپ قرآن اکٹھے پڑھیں, تراویح میں اکٹھے جائیں, قیام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ باپ بھی قیام کروا سکتا ہے اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے, اپارٹ فرام تراویح میں بھی جائیں اور رات کو بھی قیام کریں انشاءاللہ. بے شک 2 رکعت ہی کریں, اس سے فیملی بانڈنگ ہوگی. یا اپنے بچے کو کھڑا کریں, وہ قرآن سنائے, آپ پیچھے پڑھیں, فیملی بانڈنگ ہوگی. اس کے بعد کوئی ایک حدیث شیئر کریں. اس کے بعد دوسری چیز کہ سمپلسٹی ان فوڈ از اے سنہ, یہ بات بہت ضروری ہے. تیسری چیز, رمضان ٹرینڈ کیریکٹر ناٹ جسٹ ہنگر. اگر رمضان اور روزہ ہمیں سافٹن نہیں کر رہا, ہماری ٹون کو سافٹن نہیں کر رہا, گھر میں, باہر ٹھیک ہے کر رہا ہوگا باس کے سامنے, ورک پلیس پہ, لیکن گھر میں نہیں کر رہا, تو پھر کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سحور اینڈ افطار ور مومنٹس آف ٹوگیدرنیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ ثابت ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی لائک دس. سحری پہ, افطار پہ, اور اکٹھے کرنا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں. اور اکٹھے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے انشاءاللہ, رائٹ. تو یہ چند ایک چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور یس, رمضان انکریز جنراسٹی. فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سخاوت دکھائیں, اسمائل زیادہ کریں, ایک دوسرے کو لے کے ایکسپریس زیادہ کریں, لو بتائیں ایک دوسرے کو میں نے آپ کے لیے دعا کی. بچوں کو بتائیں میں نے آپ کے لیے دعا کی, ٹھیک ہے, ایکسپریس کریں زیادہ. اور بچوں کو زیادہ ٹائم دیں, ٹائم میں بھی سخاوت دکھائیں. اور ایک ایسا گھر جہاں پر جنراسٹی نہیں ہے, جہاں پر بہت زیادہ کھانا ہے, جہاں پر بہت زیادہ لوازمات ہیں, لیکن ٹیمپرز وہاں پہ بہت سخت ہیں, بہت ہارش ہیں, فیملی کی بانڈنگ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے رمضان نے کچھ بھی نہیں بگاڑا اس گھر کا. جیسے حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے جو فالس سپیچ کو نہیں چھوڑتا, جو ہارش لینگویج کو نہیں چھوڑتا, اور فضولیات کو نہیں چھوڑتا. تو پھر رمضان کا پرپز جو ہے وہ کل ہو گیا, سبحان اللہ. ایک اور میں ضرور سجیشن دوں گا کہ ایز اے فیملی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں, ایک فیملی پیکٹ بنائیں, اور فادرز اور مدرز اس میں لیڈ لیں انشاءاللہ, کہ ہم 1 فون فری زون بنائیں گے. یعنی ایک ایسا کمرہ جہاں 9 فونس الاؤڈ, اور وہاں بیٹھ کے بس ہم قرآن پڑھیں گے اکٹھے, یا بیٹھ کے ہم کو بات کریں گے یا دعا کریں گے. اسی طرح 1 کولیکٹیو عبادہ, یہ فیملی پیکٹ بنائیں کہ ایک ایسا ٹائم جس میں ہم کولیکٹیولی عبادت کریں گے, چاہے 5 منٹ کولیکٹیو قرآن. کتنی خوبصورت سائٹ ہوگی, ساری فیملی مل کے قرآن پڑھی, اینجلز وہاں آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں آئے گی. قرآن از اے بک آف برکہ. 1 ڈیجیٹل سیکریفائس. ایک فیملی پیکٹ میں یہ چیز لکھیں کہ ہم کوئی سی ایک ایپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اللہ کی خاطر. اور میری سجیشن ہے پرسنل ٹک ٹاک. 1 دعا ایز اے فیملی بیفور افطار, ایز اے فیملی, جیسے یا اللہ ہم پہ رحم کر, یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا, یا اللہ ہمیں اکٹھا رکھ, یا اللہ ہمیں محبت پیدا کر, یا اللہ ہمیں اختلافات ختم کر دے, یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم کر, سم تھنگ لائک دس. اور اذکار ٹوگیدر. یہ فیملی پیکٹ کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اذکار اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں انشاءاللہ. لیٹس کیپ اٹ سمپل, لیٹس بی ہیپی, لیٹس بی موٹیویٹیڈ, اور ایک انرجی کے ساتھ, ہوپ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں اس گریٹ منتھ میں, اور اس امید کے ساتھ کہ یہ منتھ ہمیں کلین کرے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم کرے گا, اور ہم اس انرجی کو کیری فارورڈ کریں گے آگے کے باقی کے 11 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو پروڈکٹیوٹی دے اس منتھ آف رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو پرپسفل رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایز اے فیملی اکٹھا رکھے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے کہ روزہ کھولتے دعا قبول ہوتی ہے, میں بھی سب کو یاد رکھوں گا.
اور اپنی دعاز کی لسٹ بھی بنا لیجئے جو روزہ کھولنے سے پہلے کرنی ہے. لٹرلی miracles have happened with people. I know so many stories جو خود بھی لوگوں نے سنائی, میں نے پڑھی بھی سنی بھی, کہ کس طرح ایسی ایسی دعائیں لوگوں نے رمضان میں قبول کروائی ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو لٹرلی معجزات. تو اس لیے a great month is coming, let's be motivated for it. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.